کہ مستغفرین کون لوگ ہیں۔ مستغفرین کے بارے میں تین علامات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مستغفرین جس نے حرام مال کھایا ہو اور وہ استغفار کرے اور اس کی استغفار کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے لوگوں کا مال ضبط کیا ہے، لوگوں کا مال کھا لیا ہے۔ اب یہ استغفار کرے گا تو یہ مستغفرین کے زمرے میں شمار نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک یہ حرام مال، رشوت خوری کا مال، سود خوری کا مال یا حرام کاموں سے کمائے ہوئے مال کو واپس ان کے مالکوں تک نہ پہنچا دے۔ لوگوں کا مال اپنی جیب میں اور بلی چلی ہے حج کرنے کو، وہ معروف مثال کہ 900 چوہے کھانے کے بعد بلی چلی حج کو۔ تو لوگوں کا مال میری جیب میں ہے، میں نے حرام مال جمع کیا ہوا ہے، رشوت خوری کا مال جمع کیا ہوا ہے، سود خوری کا مال جمع کیا ہوا ہے، لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کے اپنی تجوری میں بھرا ہوا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، تو ہرگز میں مستغفرین میں شمار نہیں ہوں گا۔ پہلی ذمہ داری میری یہ ہے کہ جو مال میں نے لوگوں سے چھینا ہے، جھپٹا ہے، اسے میں واپس لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں کا مال ان کے حقداروں تک واپس پہنچ جائے۔ جو کسی پر ظلم ہوا ہے اس ظلم کا تدارک سب سے پہلے ضروری ہے۔ پھر دوسری بات جو مستغفرین کے لیے بننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اور حرام مال کھا کر اس نے اپنی چمڑی بنا لی ہے، اپنا گوشت بنا لیا ہے اور فربے ہو چکا ہے، موٹا تازہ دمبا بن چکا ہے، اب یہ جو حرام مال کھا کے اس نے اپنا گوشت بنایا ہے اس گوشت کو پگھلائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ گوشت حلال کا گوشت نہیں ہے۔ یعنی ایسی خداوند متعال کے حضور تضرع کرے، ایسی خداوند متعال کے حضور استغفار کرے کہ یہ جسم سے سارا گوشت پگھل جائے اور انسان کے جسم میں باقی ہڈیاں رہ جائے۔ اب دوبارہ حلال گوشت اس ہڈیوں کے اوپر چڑھایا جائے۔ ان حلال گوشت کو جب وہ دوبارہ چڑھائے گا تو اب یہ مستغفرین کے زمرے میں آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ حرام مال تو کھا لیا، مصرف کر لیا، واپس بھی کر لیا، ہڈیاں بھی پگھلا لی۔ اب میں کیا کروں؟ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تمام رات خداوند متعال کے حضور اس کی عبادت کروں، اس کے حضور التجا کروں کہ بار الہ میں نے جو پہلے گناہ کیا ہے میں اس کی استغفار تیرے حضور طلب کر رہا ہوں، تیرے حضور آیا ہوں تو مجھے اپنے حضور میں قبول فرما۔ پھر اس کے بعد وہ لذتیں جو وہ حرام مال کھا کر میں نے حاصل کی ہیں، اب ان لذتوں کا تدارک کیسے کرنا ہے، ان لذتوں کا جبران کیسے کرنا ہے۔ اب مجھے زبان سے، جس زبان سے میں لذت حاصل کرتا تھا انواع و اقسام کے طعام کی، اب اس زبان کو استغفار کا مزہ چکھاؤں۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایسے شخص کو چاہیے کہ 70 مرتبہ خداوند متعال کے حضور استغفار کرے۔ اگر کوئی شخص ان علامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان پر علامات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یہ شخص وہ ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میں مستغفرین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لہٰذا خدا کے حضور اب دعا کرے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ اے میرے اللہ مجھے مستغفرین میں سے قرار دے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے وہ جو مال حرام جمع کیا ہوا تھا وہ ان کے حقداروں تک واپس کر دیا، میں نے یہ جو حرام گوشت اپنے اس ہڈیوں پر چڑھا رکھا تھا اسے میں نے ختم کر دیا ہے اور اب نیا حلال گوشت میرے جسم پر آ چکا ہے۔ میں اب رات کو تیرے حضور کھڑا ہو کر تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے حضور استغفار کرتا ہوں، اور ہر نماز کے بعد بھی 70 مرتبہ میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے جملے کا تکرار کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے میرے اللہ مجھے اس ماہ مبارک کی عظمت اور ماہ مبارک کے اس رحمت کے مہینے میں مجھے مستغفرین میں سے قرار دے۔